جب ہم رات کے آسمان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زمینی حد سے باہر بھی کائنات بستی ہے، اور وہ کائنات غیر معمولی اور ناقابل فہم ہے۔ خلا کے وسیع اور ریز حصے میں بہت سے رینڈم فیکٹس پائے جاتے ہیں، تو چلے مل کر ان فیکٹس کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو عفیفہ ونڈر ورلڈ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسپیس میں 55 کینکری ای کے نام کا ایک ایسا ایکزو پلانٹ موجود ہے جس پر پگھلے ہوئے شیشے کی بارش ہوتی ہے، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایکزو پلانٹ ڈائمنڈ سے بھرا پڑا ہے۔ فرینڈز، آپ نے پلانٹ کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا، لیکن آپ سوچیں گے کہ یہ ایکزو پلانٹ کیا چیز ہے؟ تو یہ ایکزو پلانٹ ہمارے سولر سسٹم کے باہر موجود سیاروں کو کہتے ہیں، اور یہ مختلف سائز اور شیپ میں ہوتے ہیں۔ 55 کینکری ای بھی انہی ایکزو پلانٹ میں سے ایک ہے۔ اس ایکزو پلانٹ کے سائز کی وجہ سے اسے سپر ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ٹمپریچر کی وجہ سے اسے سب سے گرم ایکزو پلانٹ مانا جاتا ہے۔ اس کا ٹمپریچر 4600 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، اور اتنے گرم ٹمپریچر کی وجہ اس کے اپنے ہوسٹ سٹار سے بہت زیادہ قریب ہونا ہے۔ اس پر کاربن کی زیادتی کی وجہ سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا کور ڈائمنڈ سے بھرا پڑا ہے۔ اس کا انوائرمنٹ ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے عناصر پر مشتمل ہے۔ اس سیارے پر شدید گرمی کی وجہ سے والکینک ایکٹیویٹیز بہت عام ہیں۔ والکینک ایرپشن کی وجہ سے گیسز اور سلیکیٹ منرل جیسے مٹیریل انوائرمنٹ میں ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں۔ اوپر کا ٹمپریچر زمین کے ٹمپریچر کی نسبت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جیسے یہ مٹیریل اوپر جاتا ہے تو ٹھوس ہو کر شیشے کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور شیشے کی بارش کے طور پر سیارے کی سطح پر واپس گر جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر زمین پر بارش گرنے جیسا ہے، لہٰذا اس ایکزو پلانٹ پر شدید گرمی ایک عجیب و غریب اور مختلف ماحول پیدا کرتی ہے، جو ہماری زمین کے انوائرمنٹ سے بالکل برعکس ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین سے سب سے دور بنائی جانے والی چیز وویجر 1 اسپیس کرافٹ ہے؟ اسے ناسا کے ذریعے 1977 میں لانچ کیا گیا۔ وویجر 1 ایسے مشن پر جا رہا تھا جس میں جوپیٹر اور سیٹرن کے ساتھ باقی سیاروں کو جاننا تھا۔ اس اسپیس کرافٹ نے بہت سی تصاویر اور قیمتی ڈیٹا فراہم کیا، جس نے دور دراز دنیاؤں کے بارے میں ہماری سمجھ کو نئی شکل دی۔ اس نے تیزی سے اپنا سفر جاری رکھا اور سورج کی کشش ثقل سے بچتے ہوئے 35 سال بعد اگست 2012 میں انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہونے والی پہلی انسانی چیز بن گئی۔ فرینڈز، انٹرسٹیلر اسپیس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سورج کی میگنیٹک فیلڈز اس کی سراؤنڈنگ ایریا کو افیکٹ نہیں کرتی۔ اس وقت یہ سورج سے 14 بلین میل دور ہے، جو کہ 22 بلین کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے، اور انٹرسٹیلر اسپیس کے انوائرمنٹ کے بارے میں آج بھی امپورٹنٹ ڈیٹا بھیج رہا ہے۔ ناسا کے مطابق وویجر 1 میں 2025 تک اپنے انسٹرومنٹ کو چلانے کے لیے فیول موجود ہے۔ وویجر مشن خلا میں دور تک پہنچنے کا انسانی صلاحیت اور ذہانیت کا ثبوت ہے۔ وینس کو اس کے یکساں سائز اور ساخت کی وجہ سے زمین کا سسٹر پلانٹ کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین اور بہت سے دوسرے سیارے کاؤنٹر کلاک وائز گردش کرتے ہیں، جبکہ وینس کی سلو اور کلاک وائز گردش اس کو زمین کے برعکس الگ بناتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وینس کے ایٹماسفیئر میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے انوائرمنٹ کو بہت زہریلا بنا دیتی ہے، اور یہ ہمیشہ سلفرک ایسڈ کے خوفناک بادلوں کے ساتھ گھرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور ایٹماسفیئر میں شدید تیز ہوائیں چلتی ہیں، جنہیں سپر روٹیشنل ونڈز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائیں اس کی گردش کرتی سطح سے باہر نکل جاتی ہیں، اور اس کو سلو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ وینس کو اپنے ایکسس کے گرد چکر مکمل کرنے میں تقریباً 243 زمینی دن لگتے ہیں، جبکہ سورج کے گرد 225 زمینی دنوں میں چکر کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ اس پر دن اس کے سالوں سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ وینس پر موجود ہوں تو آپ کو ناقابل یقین حد تک لمبا دن اور لمبی رات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فرینڈز، آپ نے زمین پر موجود والکینو کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ سولر سسٹم میں موجود سب سے بڑے والکینو کے بارے میں جانتے ہیں؟ سولر سسٹم کا سب سے بڑا والکینو اولمپس مون ہے، جو مارس پر موجود ہے۔ یہ والکینو اتنا بڑا ہے کہ ریاست میکسیکو کو آسانی سے اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ تقریباً 72,000 فٹ لمبا ہے، جو زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے 3 گنا زیادہ بلند ہے۔ جو چیز اولمپس مون کو الگ بناتی ہے وہ نہ صرف اس کی اونچائی ہے، بلکہ اس کا متاثر کن بنیادی ایریا ہے، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں موجود ایریزونا اسٹیٹ کے برابر ہے۔ یہ ہماری زمین کی طرح اچانک پھٹنے والے والکینو کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک شیلڈ والکینو ہے، جو کہ ملین ایئرز میں وجود میں آیا، اور یکدم پھٹنے کے بجائے اس کے سوراخوں سے لاوا نکلتا رہا،
اور دور دراز جگہوں پر پھیلتا گیا۔ کیپر بیلٹ ہمارے سولر سسٹم کا ایک دلچسپ اور نسبتاً غیر دریافت شدہ ایریا ہے۔ یہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود نیپچون ریجن سے باہر واقع ہے۔ یہ وسیع ڈونٹ کی شکل کا حصہ ہے جو برفیلی آبجیکٹ، ستاروں اور ڈوارف پلانٹ سے بھرا ہوا ہے۔ اس ریجن کا نام امریکن اسٹرونومر گیرل کیپر کے نام پر رکھا گیا، جس نے 1950 میں اس بیلٹ کے وجود کا ذکر کیا۔ کیپر بیلٹ سورج سے تقریباً 30 سے 50 ایسٹرونومیکل یونٹ تک پھیلا ہوا ہے، جہاں ایک ایسٹرونومیکل یونٹ زمین سے سورج تک کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ انتہائی ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں کا ٹمپریچر -375 ڈگری فارنہائٹ رہتا ہے، اور بلیو یہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں اور بھی ہزاروں کیپر بیلٹ جیسے ریجنز موجود ہیں۔ 2006 میں پلوٹو کو سولر سسٹم کا 9واں سیارہ مانا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کو ڈوارف پلانٹ کا درجہ دے دیا گیا کیونکہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکل کر کیپر بیلٹ کا حصہ بن چکا تھا۔ پلوٹو کی بدلتی درجہ بلندی نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر پلانٹ اصل میں کیا ہیں اور ہمارے سولر سسٹم کے دور دراز حصوں میں کیا موجود ہے۔ 2015 میں ناسا نے نیو ہورائزن مشن کے ذریعے پلوٹو کے فلائی بائی مشن کو لانچ کیا، جس نے دور دراز دنیا کی پہلی قریبی تصاویر فراہم کی۔ جیسے ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اس برفیلی اور قدیم خطے کو مزید جاننے کے لیے فیوچر میں اور بھی مشنز کا آغاز کیا جائے گا۔ سو فرینڈس، آپ کو کون سا فیکٹ بہت اچھا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر۔